اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر آخرت کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنی زندگی کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ۔ ناظرین کرام، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، نان شبینہ کو ترستا تھا۔ اس نے سنا کہ بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو ستم جمع کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے اور پریشانی بھی بہت زیادہ ہے، اور سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کھول سکتا۔ چلو میں مقابلے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم شکست کھا جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلے کے دن متعین کر دیے گئے۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ جنید تو ستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ نے روزینہ ملتا ہے، لیکن دیکھ لے میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے۔ آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید حیران تھے کہ اگر چاہتے تو گوئے بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے چت کر سکتے تھے، مگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل پسیج گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، وہاں عزت مل جائے گی تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی ہوئی۔ اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور آدمی اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال دوں اور پورے شہر میں پھیرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے کیسے ہار گیا؟ آپ نے وقتی طور پر ہار اور ذلت قبول کر لی۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ آپ نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، مگر جنید کا دل مطمئن تھا۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، نصیب ہوئی۔ آپ سے ذلت برداشت کی، یاد رکھنا ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل دیں گے۔ چنانچہ وہ جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھے، اللہ رب العزت نے اسے روحانی پہلوان بنا۔ آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جائے گی جنید بغدادی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ یہ تھا جنید بغدادی کا ایک ایمان افروز واقعہ جو ان کی زندگی میں پیش آیا۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔